یہ کویسچن کیا تھا کہ کسی نے سوشل میڈیا پر کسی کی تصویر ڈالی جس کے لمبے لمبے بال ہیں، انگوٹھیاں وغیرہ ہاتھ میں چڑھائی ہوئی ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس طرح یہ بزرگی نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں نہیں، یہ بزرگی ہیں اور انہوں نے جان بوجھ کر یہ خلاف شرع جو حلیہ اختیار کیا ہے، اس لیے تاکہ لوگ ہمیں پہچان نہ پائیں، برا سمجھیں۔ ایک ملامتیہ گروہ پہلے دور میں گزرا تھا کہ بعض ایسے ہوتے تھے کہ جان بوجھ کے سامنے ایسی حرکتیں کر لیا کرتے تھے جو خلاف شرع تو نہیں تھیں، لیکن لگتی ایسی تھیں، لوگوں کا انتقال ذہن وہاں پر ہو جاتا تھا، تو پھر وہ ان کو اتنی عزت احترام نہیں دیتے تھے، اور اس طرح ایک بزرگ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ تو یہ اسی طرح کے ہیں۔ تو کیا ہم دیکھ کر اس کا یقین کر لیں کہ یہ بزرگ ہستی ہوں گے؟ دیکھیں، جو پہلے دور میں اگر اس طرح کے گروہ کا ذکر بھی ہے تو میں نے اپنے الفاظ میں ہی اس کو ذکر کر دیا، اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کوئی خلاف شرع کام نہیں کرتے تھے، وہ ایسے ظاہری طور پہ کوئی ایسا معاملہ کرتے تھے کہ شریعت کی طرف سے اجازت بھی ہوتی تھی، لیکن دیکھنے والے اس خلاف مروت کام کو، جس کا کرنا کوئی فی نفس ہی گناہ نہیں تھا، اس کی وجہ سے ان کی بزرگی کا انکار سا کر دیا کرتے تھے، اس طرح وہ اپنے آپ کو چھپانے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ تو اب ان کے اندر اس طرح کے جو نمود و نمائش کرنے والے ہیں، ان میں اور ملامتیہ گروہ میں فرق ہے۔ زلفیں کندھوں سے نیچے رکھنا یہ گناہ ہے، عورتوں سے مشابہت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے انگوٹھیاں پہننا، ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننا یہ گناہ ہوتا ہے، اور اسی طرح حلیہ ایسا بنانا، داڑھی بھی نہیں ہوتی ہے بعض اوقات، تو یہ سب گناہ کی صورت ہیں، اس سے ملامتیہ گروہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب خلاف شرع ہے، اور خواہ کا حسن ظن قائم کر کے اس طرح لوگوں کو بزرگی دے دینا، یہ سمجھ لیجیے شریعت کا خون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہے، اور صاحب تقویٰ آدمی اعلانیہ طور پہ گناہ کر کے صاحب تقویٰ نہیں بن سکتا ہے۔ پھر اس شخص سے اگر جس نے ڈالی ہے اس سے پوچھ لیجئے کہ آپ نے چاچا جی سے معلوم کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ملامتیہ گروہ میں شمار کر رہے ہیں، یہ اپنے طور پر ہی مطلب دوسروں کو دفاع کرنے کے لیے اس طرح باتیں کہہ دیتے ہیں، یہ بالکل خلاف شرع ہے، اس طرح کوئی عزت اور بزرگی حاصل نہیں ہوتی۔ جو حقیقی طور پہ بزرگ ہوگا وہ شریعت پہ چلے گا۔ حضرت با یزید بستامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک مکھی بھی کر سکتی ہے، پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک چھوٹا سا تنکا بھی کر سکتا ہے، اصل کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا۔ تو ہم نے تو بزرگی کے الگ معیار بنا لیے، آج کو ڈنڈا سا پکڑ لے، لمبا سا جبہ پہن لے، داڑھی ہو یا نہ ہو، 3 مہینے سے نہ نہایا ہو، زلفیں لمبی لمبی انگوٹھیاں چڑھا لے اور حق ہو کے نعرے لگائے، ہم کہتے ہیں جی یہ بابا بزرگ آ گیا، اور انہوں نے کوئی الائچی پکڑا دی، کھا لی، اور اس سے ہمارا کوئی بھی دنیاوی کام ہو گیا تو الائچی والی سرکار نے کام کر دیا جی، اب اس کے بعد یہ نہیں دیکھیں گے شریعت پر یہ عامل ہیں یا نہیں ہیں، وہ بزرگ ہیں، ہم سرٹیفکیٹ ہم جاری کر دیتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اس طرح ہی ہم نے بزرگیاں دے دے کر لوگوں کو خلاف شرع امور پر دلیر کر دیا ہے، ہم نے ان کو اپنے عمل سے تسلی دی ہے کہ آپ خلاف شرع بھی چلتے رہیں گے، ہم بزرگ مان رہے ہیں نا، آپ کو اب کیوں گھبراتے ہیں؟ شریعت پہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب فاسق و فاجر رہ کر بھی ہماری طرف سے آپ کو عزت مل رہی ہے تو کیا ضرورت ہے تکلف اختیار احکام شرع کریں آپ؟ تو کہتا ہے جی بہت اچھی بات ہے جب یہ ایسی عوام سامنے بیٹھی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ میری ہر طرح کی فسق و فجور کے باوجود مجھے بزرگ مان کے عزت دے رہے ہیں، نذرانے دے رہے ہیں، تو وہ کیوں پھر وہ شریعت پہ چلے گا؟ اس سے پھر ہمارے بزرگ بدنام ہوتے ہیں، اس سے جو اچھے آستانے ہیں پیر عظام ان کی طرف بدنامی منسوب ہوتی ہے، اس سے اجتناب کرنا واجب ہے، اس لیے ایسا کوئی بزرگ نہیں ہوتا، یہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں۔